حرز امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام 40,000 خصوصیات والا علوم غریبہ کا سب سے طاقتور تعویذ سے مولا علی علیہ السلام کا کڑا یا بازو بند بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً ہر ضرورت پوری کرنے والا حرز جسے صرف دیکھنے سے ہی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا مشکل کشا ہونا ہر شک کو شبہ سے بالا ہے۔ میں ہوں سیدہ میر جعفری۔ ضرورتوں اور مقاصد کی ایک لمبی فہرست ہے جسے اس حرز کی مدد سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ ابھی آپ کی خدمت میں یہ نایاب حرز بھی پیش کریں گے اور جن ضرورتوں اور مقاصد کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے ان کا ذکر بھی کریں گے اور اس کے استعمال کے آسان طریقے بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ حرز ہوتا کیا ہے۔ لغوی اعتبار سے پناہ گاہ اور حفاظت کی جگہ کو حرز کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی مفہوم میں حرز اس تعویذ کو کہتے ہیں جو آپ کی جنات سے اور شیاطین کے ہر شر سے حفاظت کرے، آپ کو جادو اور جادوگروں کی خباثتوں سے بچائے۔ جیسے حرز ابو دجانہ، اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام سے لکھوا کر ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تھا، جس سے ان کو تنگ کرنے والے جنات جل گئے تھے۔ اور حرز اس تعویذ کو بھی کہتے ہیں جو جادو جنات کے علاوہ آپ کو انسانوں کی طرف سے دی گئی تمام تکالیف سے بھی محفوظ رکھے، جیسے حرز جواد علیہ السلام اور حرز مولا رضا علیہ السلام۔ تمام معصومین علیہم السلام سے منسوب حرز موجود ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ شہرت حرز جواد کو ملی۔ مولا علی علیہ السلام کو ایک حرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور حکم دیا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آئے اس کی تلاوت کرنا تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ یہ حرز اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ دوسرا حرز مولا علی علیہ السلام علوم غریبہ میں سے ہے۔ علوم غریبہ کے عملیات اور تعویذات فوری اثر والے اور جلالی ہوتے ہیں۔ حرز کا مطلب بھی پناہ گاہ، اور میرے مولا بھی ہر دور کے مشکل کشا اور ہر دور میں ایک امان اور پناہ گاہ ہے۔ ہارون الرشید عباسی ایک دن شکار کے لیے کوفہ کے باہر نکلا اور زمین نجف اشرف کی طرف آ گیا۔ وہاں اس نے چند ہرن دیکھے تو شکاری باز اور سدھائے ہوئے کتے ان کے پیچھے لگا دیے۔ یہ دیکھ کر ہرن وہاں سے بھاگے اور ایک ٹیلے پر جا بیٹھے۔ اس پر شکاری باز ایک طرف بیٹھ گئے اور کتے واپس پلٹ آئے۔ وہ ہرن ٹیلے سے نیچے اترے تو بازوں اور کتوں نے دوبارہ ان کا پیچھا کیا۔ وہ پھر ٹیلے پر چڑھ گئے اور شکاری جانور پلٹ آئے، یہاں تک کہ تیسری بار بھی ایسا ہی ہوا۔ ہارون یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کسی ایسے شخص کو لاؤ جو اس مقام کے حالات سے واقف ہو۔ غلام قبیلہ بنی اسد کے ایک بوڑھے شخص کو لے آئے۔ ہارون نے اس سے پوچھا کہ اس ٹیلے کی کیا کیفیت ہے؟ بوڑھا جان کی امان لینے کے بعد کہنے لگا، میرے باپ نے اپنے بڑوں سے سنا کہ اس ٹیلے میں امیر المومنین علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ خدا نے اس کو امن و امان کا حرم قرار دیا ہے، جو اس کی پناہ لے گا وہ امان میں رہے گا۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام ہر دور کے مشکل کشا ہیں، اور ان سے منسوب یہ حرز مصیبتوں اور مشکلوں کو پاس آنے ہی نہیں دیتا۔ شیخ موسیٰ رضا افشاری النجفی نے اپنی کتاب جامع الفوائد فی اسرار المقاصد میں حرز امیر المومنین علیہ السلام کے 60 وہ خواص بتائے ہیں جن کا انہوں نے خود تجربہ کیا، اور ساتھ انہوں نے لوح عین علی بھی درج کی ہے جو اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اسے چاندی پر یا انگوٹھی پر سعد اوقات میں کندہ کروائیں اور اپنے پاس رکھیں۔ اس کی بھی وہی خاصیتیں ہیں جو حرز امیر المومنین علیہ السلام کی ہیں۔ مصنف کتاب مذکور نے اس حرز اور لوح کے جو تجربہ شدہ فوائد بتائے ہیں ان میں قید سے رہائی، سفر کے دوران صحت و حفاظت، بچے کی پیدائش میں آسانی، جنوں اور شیطانوں کو بھگانا، عزت و وقار، اپنی بگڑی قسمت بنانا، 40 دن تک روزانہ اس حرز پر نظر کریں اور دل میں کہتے رہیں یا مفتل ابواب، جادو کا باطل کرنا، زبان بندی، ڈوبنے سے بچنا، بچوں کو رونے سے روکنا، چوری سے تحفظ، تباہی سے بچنا، نیند میں ڈرنے سے بچنا، سر درد کا علاج، تھکاوٹ سے بچنا، بندش کو کھولنا،
جیسے پہلے بتایا گیا ہے کہ روزانہ صبح اسے دیکھیں اور دل سے پکاریں یا مفتل ابواب، گمشدہ اور غائب کو واپس پلٹانا۔ حرز کے نیچے اس شخص کا نام لکھ کر حرز کا منہ قبلہ کی طرف کر کے کسی اونچی جگہ پر لٹکا دیں۔ اس کو دیکھتے رہنے سے شدید دکھ، مشکلات اور ڈپریشن دور ہو جاتے ہیں۔ گھر کے بزرگوں اور حاکموں کے غصے سے بچنا، تسخیر خاص و عام یعنی ہر کوئی محبت کرے، الزامات سے حفاظت، بے خوابی کا خاتمہ، اس کو دیکھتے رہنے سے عزت حاصل ہوتی ہے، نماز میں سستی ختم ہوتی ہے، آنکھوں کی بیماریوں سے حفاظت، اسے اپنے پاس رکھنے سے یا کاروباری دیوار پر لگانے سے مضبوط کاروباری ترقی ہوتی ہے، اسے موم میں لپیٹ کر پانی میں دھو کر نہانے سے دشمنی، جادو اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی ام الصبیان سے حفاظت، ایمان کو شیطان کے شر سے بچاتا ہے، دودھ میں اضافہ کرتا ہے، جوڑوں کے درد اور بیماریوں کا علاج ہے، بواسیر کا علاج، بانجھ پن کا علاج ہے۔ زعفران و گلاب سے لکھ کر میاں بیوی پئیں۔ رات کے اندھے پن کا علاج ہے، زعفران و گلاب سے لکھا ہوا بازو پر باندھ لیں تو دشمنوں کو شکست ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کسی ضرورت کے لیے جانا ہو تو یہ حرز گلے میں پہن کر جائیں، مایوسی نہیں ہوگی۔ قتل سے حفاظت، لوگوں میں عزت و اختیار حاصل ہوتا ہے، دشمنی اور اداسی ختم ہوتی ہے۔ یہ حرز رکھنے والوں کو لوگوں کی محبت حاصل ہوتی ہے، یہ لوگ حکمرانوں اور سلاطین کے دلوں کو جیت لیتے ہیں۔ کچھ معاملات میں اس سے نہانا اور کچھ میں پینا ہوتا ہے، اور باقی معاملات اس کو لکھ کر گھر میں رکھ کر روزانہ دیکھنے سے ہی سنور جاتے ہیں۔ شادی کے منتظر لڑکے اور لڑکیاں بھی اسے 40 دن تک دیکھ کر یا مفتل ابواب کہتے رہیں تو ان کے نصیب کھل جائیں گے۔ یہ عمل میاں بیوی کے جھگڑے ختم کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنے کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یہ ملٹی بینیفٹ حرز اب آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس کا اسکرین شاٹ لیں اور پھر اس کے مخصوص آداب و شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اسے عرق گلاب اور زعفران کے ساتھ کاغذ پر لکھیں۔ اگر اس طرح زعفران سے لکھنا مشکل لگے تو گلاب و زعفران سے کاغذ کو گیلا کر کے خشک کر لیں اور پھر عام پین کے ساتھ اس پر لکھ لیں۔ لکھنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ باوضو ہوں، جگہ پاک اور خوشبودار ہو، چہرہ آپ کا قبلہ کی طرف ہو۔ یہ حرز آپ نے چاند کی 14 تاریخ سے پہلے کسی جمعرات یا اتوار کی صبح کے پہلے گھنٹے میں لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اس کو بازو پر باندھ لیں یا گلے میں لٹکا لیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو گھر میں لگا دیں اور روزانہ اسے دیکھ کر یا مفتل ابواب کا ورد کرتے رہیں۔ ہر بند دروازہ آپ پر کھل جائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔